بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب پڑھ رہے ہیں الرحیق المختوم۔ اس کا جو آتھر ہے وہ ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ آج اس کا 8واں حصہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم اور جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کے اخیر کا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذوالحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت و سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ حضرت عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے کہ آئے کہ جوں ہی ابو جہل ان کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سیرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس نے زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کی گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم اور طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کا ہے۔ 63 وہ حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کی اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اس طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوگا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریبان تھے۔
چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو لعب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک اور شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشۂ دم میں تولہ کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلی پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ جمع اور تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک ترجمہ ہے کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آخری سورت تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہائے خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، یعنی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ النحام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے طیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہا تھا، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ چکر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاوت سن چکے تھے، قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوں نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت محسوس ہوئی
کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے پڑھنے کو بھی دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک تلاوت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں نے کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے پر مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت، شرف اور اعزاز اور مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن اور سخت ترین دشمن ہے؟ پھر میں نے جی میں کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً کہ خوش آمدید کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں بے بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میری رخ پر دروازہ بند کر لیا اور برا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن حاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی کہ وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا، یعنی وہ بات کو پھیلانے میں بڑا نام رکھتا تھا کہ اس کو بات پتہ چل جائے، یعنی سارے محلے کو، سارے شہر کو پتہ چل گئی۔ حضرت عمر نے یہ بات اسے بتائی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگوں پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے باہر نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ سن تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھا جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے والی کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا۔ حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے نا، تو پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب عمر فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، جیسے چکی سے آٹے کی وجہ سے غبار اڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلا رقب فاروق رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور و باعزت رہے۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم اور طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور اور ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بد مستی شائع تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کر دی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے باز رہنے کے لیے سودے بازی کی جائے۔ لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل
پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیع نے، جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے، کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو بلند پایہ نسب ہے، وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو، جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل جی کو اس کے لیے ہم تمہارے لیے کوئی اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچو تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے پاس ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہا، خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسرے کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سے سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہے ہو کرو۔
ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی کہ تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم سے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو کی۔ ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی ہے، گرد اور پوش کو ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مال ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر یا کوئی اور شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ام ابرموا امرا فانا مبرمون، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی، البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ مکمل بائیکاٹ۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنو ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی مسلم کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد اور پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہدار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کاروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ ظلم اور ستم کا پیمانہ یہ تھا کہ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید اور فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا
جس میں اس بات کا عہد اور پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنو ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کس طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹ کر شعبہ ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 7ویں سال محرم کے چاند رات کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ پھاکا کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ جاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لیتے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے۔ بڑا پیار تھا اپنے بھتیجے سے، یعنی اپنی بیٹیوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر سو جاؤ، یعنی آئیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یعنی وہ سو رہے ہیں۔ اس محصورین کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس سے ظالمانہ عہد اور پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد اور پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ شخص یہ رات کی تاریکی میں چپکے شعبہ ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا کہ زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا اچھا، ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا اچھا، تو اب تیسرے آدمی کو تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کے اولاد تھے مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کیا۔
ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا افسوس میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا میں۔ مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا اچھا اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا پوچھا کون؟ کہا زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا اچھا اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہشام زمع بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلا دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد اور پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ اور برباد ہو؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا کہ یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمع بن اسود نے کہا بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زمع ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں سے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمر نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم اور ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور وہ صرف اللہ اور عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی کہ وہ قریش سے یہ کہنے آئے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہو تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں نے کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیح کیا چاک کرنے کے لیے اٹھا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تو وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا ہے۔ اس کے بعد صحیفہ چاک کی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعبہ ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ یہ تھا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حصہ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میری دعا ہے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عشق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے میرے ان ویڈیوز کو آڈیو کی جو شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں سنا ہے اور پسند کیا ہے، اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔